قسم یہ ہے جو ایک تو ملحد لوگ ہیں نا, جو یہ خوب سمجھ لیں یونیورسٹی کے لڑکے خوب اچھی طرح, جو لڑکے لڑکیاں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں. دو قسم کے اسکالرز آپ کو ملیں گے. کچھ اسکالرز ایسے ہوں گے جن کی اسپیچز سننے کے بعد آپ کو اپنے کنٹری سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو اپنے کنٹری کی حفاظت کی فکر پہلے سے زیادہ ہو جائے گی کہ یار یہ میرے مذہب کا حصہ ہے. میں جب کسی کنٹری میں رہتا ہوں, حتیٰ کہ آپ غیر مسلم کنٹری میں بھی رہتے ہوگے نا, تو آپ کہو گے ان لوگوں سے بھی جو میں نے ایگریمنٹ کیے, معاہدے کیے, ٹیکس کے اور قانون کی پابندیوں کے, اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ ان تمام معاہدوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. میں ان کا بھی ان لوگوں سے زیادہ اچھا شہری بن کے دکھاؤں. ہاں حرام چیز میں فالو, وہ تو طے شدہ ہے نا. وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو پھر تھوڑی پینی ہے, لیکن وہ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے, ان کو کیا ضرورت ہے یار. میں جب پیرس میں تھا نا ابھی اور ناروے میں, بار بار ایک سوال, ہومو سیکشولیٹی ہومو سیکشولیٹی ہومو سیکشولیٹی اتنی پھیل رہی ہے. میں نے کہا بھائی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروا رہے نا تم سے یار یہ کام, یہ تو نہیں انہوں نے قانون تم پر مسلط تو نہیں کیا کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ دائرہ ناروے سے خارج ہے, یہ دائرہ پیرس سے, یہ جرمنی سے خارج ہے. ہم تو اسلام سے کرتے ہیں, وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کو زبردستی, ہاں جس دن آپ کو زبردستی کروائیں کہ نہیں جی یہ کرنا پڑے گا یہاں رہنے کے لیے, پھر وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ, بولو ہمارے سارے ایگریمنٹ ختم, یہ نیشنلٹی پکڑو, ہم پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اب وہاں آپ فریڈم آف اسپیچ ہے, جب اسپیچ ہے تو وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی اسپیچ سے کیا کرو, آپ اس کی برائی بیان کرو. لیکن اگر آپ بغاوت کی باتیں, ریاست کے اگینسٹ لوگوں کا دماغ بنانا شروع کر دیں گے تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوگی. جو رہا سا اسلام ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یونیورسٹیوں میں بھی کچھ لوگ ایسی تقریریں کر رہے ہیں, کچھ کی تو یوٹیوب پہ, بہت سے تو یوٹیوب پہ ہے نہیں, وہ خلافت کی بات کرتے ہیں کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ گنتیاں ہم نے, یہ جو ہے نا یہ سارے ہم نے جب ہم پڑھتے تھے نا کالج میں, تو یہ سارے ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں ساری چیزیں. کبھی آپ چھاؤں میں آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا, پھر کیا کیا ہوا. یہ ساری بنٹے ہم نے کھیلے ہوئے ہیں, یہ سارے ان سب تجربوں سے گزر کے ہم ادھر آئے ہیں کہ بھائی یہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے, یہ صرف زبانی دعوے ہیں. اور پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ریاست کے اگینسٹ ہو جاتے ہو, جو ریاست آپ کو تحفظ دے رہی ہے, پھر یہاں سے بھاگتے ہو, پھر بھاگنے کے بعد کوئی دوسرا ملک آپ کو پناہ دیتا ہے, پھر وہاں ایسے وفادار بن کے دکھاتے ہو غیر مسلم کنٹری کے, جو مسلم کے بھی ایسے وفادار نہیں بنتے آپ. رزلٹ یہ نکلتا ہے. تو خلافت کی تحریکیں بھی ہیں, باتیں بھی ہیں, تو باتوں کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. آپ کو خلیفے بھی ملیں گے کہ یار اسلام تو خلافت چاہتا ہے, پاکستان میں تو خلافت نہیں ہے, تو آؤ خلافت نافذ کرتے ہیں. اس سے بول لو پہلے اپنا خلیفہ بتاؤ, کون ہے آپ کا خلیفہ. دوسرا, یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ایک نمبر ہو, یا تم خود ہی تو نہیں کوئی ایسی تحریک چلا کے مجھے پکڑوانا چاہ رہے. پھر یہ باتیں ہوتی ہیں خلافت قائم کرنا فرض ہے اسلام میں, تو آپ کیوں قائم نہیں کر رہے. کہہ رہے تھے there are two types of scholars. اسکالرس کی کتنی قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آپ کو خلافت کے نام پہ لیبل لگا رہے ہیں کہ جمہوریت ووٹ نہیں دینا. ابے تو ووٹ نہیں دے گا تو مخالف میں ووٹ ایک زیادہ چلا جائے گا, اور بڑا نااہل آ جائے گا, مسلط ہو جائے گا اور بیڑا غرق کر دے گا. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو سوٹیبل طریقہ آپ کو لگتا ہے, آپ اس لحاظ سے ملک میں خیر لانے کی کوشش بولو کریں. سمجھ رہے ہو, تمیز کے دائرے میں رہ کر نا آپ وہ طریقہ اختیار کریں. تو کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یونیورسٹیوں میں کچھ اسکالرز جن پر آتے ہیں, کچھ لڑکے آ جاتے ہیں, تو فوراً ان تحریکوں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا. خلافت تو کچھ نہیں آتی. وہ ان لڑکوں کی صلاحیتیں اپنے ہی کنٹری کے خلاف, جو اسلام تھوڑا بہت, پھر یونیورسٹی میں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں, پھر گھروں سے ماں باپ بیزار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بچے ہم سے ہی لڑنا شروع کر دیے ہیں, باغی بن گئے, تو وہ اور دین سے دور ہونا شروع. کچھ اسکالرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت, آپ کو اپنے ٹیچروں سے بھی محبت, آپ کو اپنے باس سے بھی محبت, آپ کو اپنے ملک سے بھی محبت, اور آپ عام آدمی ہیں تو آپ کو مولویوں سے بھی نفرت کے بجائے بولو نا محبت ہو کہ نہیں بھائی مولوی ٹھیک. ہاں
کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کیا ہے الحمدللہ. ہم تو مولویوں سے بھی ملے ہیں یار, ہر چیز کو نیگیٹو لے جانا, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی نہیں کرتے, مولوی یوں ہوتے ہیں. بس کرو یار, گندی گندی باتیں سن کے پتہ نہیں دماغ کیوں نہیں پکتا, کیوں نہیں ہے دماغ. کچھ اسکالرز ہیں نا یوٹیوب پہ سامنے آتے ہی نیگیٹو باتیں شروع. کوئی مسئلہ ان سے پوچھو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں, مولانا لوگ نہیں بتائیں گے. یہ ابے تو خالی یہ بول دے کہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ کیوں بول رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے. وہی لطیفہ مجھے یاد آ جاتا ہے, ایک آدمی مزدور رات کو تہجد پڑھ رہا ہے, باقی سارے مزدور کمبل اوڑھ کے سردی میں لیٹے ہوئے ہیں, تو اللہ سے کہہ رہے اے اللہ رات کے آخری حصہ ہے, تنہائی ہے, سردی ہے, میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں, ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تہجد پڑھنے کی, میں اکیلا تیرے سامنے, اے اللہ سارا دن انہوں نے بھی محنت کی, میں نے بھی اتنی محنت کی, لیکن میں اٹھ گیا یہ نہیں اٹھے. تو ایک نے کمبل سے سر نکالا, بولا بھائی تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے. تو خالی اتنا بول دے کہ اللہ میں یہ کر رہا ہوں, میں تو اس کا عمل کی لاج رکھ لے, یہ ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ رہا ہے. تو آج کے کچھ اسکالرز ایسے ہیں, کوئی پازیٹیو بات کریں گے تو یہ مولانا لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, یہ مولوی لوگ نہیں بتا. ابے مولویوں کو تم کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو یار. میں کبھی نہیں یہ بات کہتا کہ سارے مولوی ٹھیک ہوتے ہیں, ہر طرح کی چیزیں مولویوں میں بھی ہیں, تو ہر طبقے میں ہے نا. ڈاکٹروں میں بھی ایک نمبر بھی, 2 نمبر بھی, حکیموں میں بھی ایک نمبر بھی, 2 نمبر بھی, مولویوں میں بھی ایک نمبر بھی, 2 نمبر بھی, ہر طبقے میں ہے. تو پورے طبقے کو اگر تم دیکھو 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ڈاکٹروں کی نفی شروع, جیسے یوٹیوب میں آپ کو ملے گا کہ میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا. لوگ ایک دم آتے ہیں بھائی ڈاکٹر تو ہمیں آج تک الو بناتے رہے بیٹھے, ڈاکٹر کیا کرتے رہے, 6 باتیں اس نے بتائی ہیں, 6 کی 6 صرف یہی بتا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا. تو سمجھ لو کہ یہ پھینکو ہے, یہ مریخ سے آیا ہوا ہے. اس نے جو MBBS کی ہے نا, میڈیکل سائنس پڑھی ہے, وہ اس زمین پہ نہیں پڑھی, کیونکہ عام جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ کے آیا ہے, یہ کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. ابے کیوں نہیں بتائے گا. آپ یہ بول دو کہ بہت سے ڈاکٹر یہ بات نہیں بتاتے, یہ بول دو یار کچھ بتاتے ہیں بہت سے نہیں بھی, یوں کہہ لو نا, تھوڑا ہلکا کر لو. چورن بکتا نہیں ہے اس کے بغیر ہماری سوسائٹی میں, سب کی نفی جب تک نہ کی جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لوگوں کو ڈاکٹروں پر سے اعتماد ختم. اب جب ڈاکٹروں پر سے اعتماد ختم تو نفسیاتی ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. وہ کوئی ڈاکٹر اس کو میڈیسن لکھ کے دے رہا ہے, آپ نہیں کہتے پتہ نہیں یار ایسا تو نہیں لیب والوں سے اس کے کھانچے کھلے ہوئے ہوں اس لیے مجھے یہ ٹیسٹ لکھ کے دیا اس نے. ابے ایسا تو نہیں اس کے ماموں کی میڈیکل کی دکان ہو, میڈیکل اسٹور سے اس لیے لکھ کے. ابے ہو سکتا ہے ماموں کی ہو, لیکن جب تو آیا ہے تو اب تجھے اعتماد کرنا پڑے گا نا. نفسیاتی ہوتے جوتے پھر عجیب عجیب سے لوگوں کے دماغ خراب ہونا, ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں ابے بھائی یہی ڈاکٹر ہیں, انہی سے علاج کرا, اچھے ہیں برے ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر کوئی لگے 2 نمبر ہی کر رہا ہے تو دوسری کلینک میں چلا جا. ہمیں تو ایسا ہی ہوتا ہے, مجھے لگے یار یہ ڈاکٹر زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے, میں چلا یار ادھر سے علاج کرا لو. ایسا تھوڑی کہ اب ہم اس یوٹیوبر کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہی ایک ڈاکٹر ہے جو بتاتا ہے, باقی سارے گھاس کھاتے رہے آج تک, کسی کو کچھ بھی پتا بولو نہیں ہے. تو اسی طرح مولویوں کا بھی ایسے ہی ہے بھائی, مذہب مولویوں ہی سے سیکھا جائے گا, انہوں نے ہی اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے فارغ کیا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں کچھ پڑھ کے تھوڑا سا آپ نے کچھ شارٹ کورسز کر کے کچھ دین سیکھ لیا تو اب آپ اتنے بڑے فنٹر نہیں بن گئے کہ طلاق کے مسائل بھی لوگ آپ سے پوچھیں, وراثت کے مسائل بھی لوگ آپ سے پوچھیں, سود کے حکام بھی لوگ آپ سے پوچھیں, ریاست کے خلاف بغاوت کے بارے میں بھی لوگوں کو آپ گائیڈ کرو, اور ماں باپ کے بارے میں بھی آپ. ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کی ایکسپرٹی ہے آپ اس میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. ہاں 2 نمبر بھی مولوی ہوتے ہیں تو آپ یہ بتا دیں کہ جو 2 نمبر مولوی ہیں ان کی پہچان کرا دیں زیادہ سے زیادہ. بھائی علماء سے تعلق قائم کرے, علماء سے دین سیکھیں, لیکن کچھ علماء اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے ذرا بچ کے رہیں, جو دنیا پرست ہوتے ہیں, جو حق کو چھپاتے ہیں. اتنا ٹھیک ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو یونیورسٹیوں میں اسی نہج پہ آپ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بعض دیندار لوگ اس طرح سے اس داڑھی رکھ لی, دیکھو خوب سمجھ لو, جب آپ یونیورسٹی میں, یہ سارا بیان ان لوگوں پہ ہو گیا لیکن آپ کے بھی کام آئے گا, جب آپ یونیورسٹی میں داڑھی رکھتے ہو نا, آپ کو ٹیچر کا احترام دوسروں سے زیادہ کرنا پڑے گا, کیونکہ پھر وہ ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک عام لڑکا اگر ٹیچر سے بدتمیزی کرتا ہے نا, وہ اس کو نارمل سمجھتا ہے, وہ نارمل سمجھتا ہے, یا زیادہ زیادہ اس کو بد اخلاق. آپ جب کرو گے نا تو وہ پتہ ہے کیا سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے اصل میں یہ چونکہ دیندار ہے,
اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ نماز پڑھتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو میرے سے بہتر سمجھتا ہے, اسی بیس پر اس نے آگے سے جواب دیا ہے. تو آپ کو بہت زیادہ حساس طریقے سے رہنا پڑتا ہے. آپ کو اس کو اتنی عزت دینی پڑے گی کہ آپ اس کے سامنے یہ شو کرو گے, سر آپ کی داڑھی نہیں ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے, لیکن میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے کیا ہو, ٹیچر ہو. یہ اسٹائل جب تک نہیں چلے گا نا, اس وقت تک دین کے کوئی قریب نہیں آئے گا. گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے, جو بچہ نیک بن گیا, ابا اماں سے بدتمیزی شروع کر دی. ابا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ابا تو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا اس عمر میں یہ اچھا لگ رہا ہے. ابا کہتا ہے یار میرا بیٹا جو ہے نا میرا باپ بن گیا ہے, وہ دوسرا وہ دیندار نہیں ہے, وہ تمیز سے میرے ساتھ پوری فلم دیکھ کے اٹھتا ہے. وہ بڑا فرمانبردار ہے, نہ کبھی چون چنا کرتا ہے, اور یہ دیکھو ہر وقت. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھئی وہ جو مرضی کر رہے ہیں یار, آپ کو ابا اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے, میں آپ کے سامنے آواز اونچی نہ کروں, ٹھیک ہے نا. ہاں آپ مجھے کہیں گے کہ بٹن دبا کے فلم لگا دو, یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ گناہ میں تعاون میرے لیے جائز, میں زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر سکتا ہوں. کیا کروں گا میں؟ کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا نا, جو میں چینل پہ ریکارڈ کرواتا ہوں, کہ میں اپنے ابا اماں کو سمجھا رہی ہوں, وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, سمجھا کے تھک گئی, ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا آپ سمجھا کے تھکی کیوں ہو؟ ایک دفعہ سمجھا دیا تھا کافی ہے, اس کے بعد ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں سمجھیں گے. بھائی وہ ماں باپ ہیں, وہ کہیں گے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے, ہم نے تجھے جنا ہے یا تو نے ہمیں جنا ہے. صحابہ کی سیرت دیکھیں نا, کیسے اپنے والدین پہ محنت کی ہے. حضرت ابو بکر کیسے ایمان میں مضبوط, اپنے بوڑھے والد کو بڑے آرام سے محبت سے تبلیغ کی, وہ ایمان نہیں لائے تو اپنے حال پہ چھوڑ کے دعائیں مانگے. وہ کب ایمان لے کر آئے ہیں؟ جب مکہ فتح ہوا نا, تو حضرت ابو بکر اپنے بوڑھے والد کو لے کر آئے کہ میرے والد بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. سفید داڑھی تھی ان کی. اتنے عرصے ابو بکر نے کوئی ان پہ زبردستی نہیں کی اور کوئی ٹارچر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ابا اب تو ساری دنیا ایمان لے آئی, آپ تو لے کر آؤ نا. نہ بھائی کیسے, وہ تو اور ضد پہ آئیں گے نا. وہ جب مکہ فتح ہو گیا, ان کے ابا کو سمجھ میں آیا بھائی اسلام ہی برحق ہے, تو اپنے بیٹے سے کہا فوراً پیغمبر کی خدمت میں ان کو لے کر آئے. اور سفید داڑھی تھی, سفید بال تھے, تو اسی موقع پہ نبی نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ تبدیل کر لو, خضاب لگاؤ. اس میں کالا خضاب جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لے, لال یا براؤن اس طرح کا. تو کیونکہ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وجتنبوا السواد, کالے سے کیا کرو, اجتناب. یہاں سے بات آگئی, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں اپنی داڑھی کالی, ایک تو میرے سر کے بال بائی نیچر کالے ہیں, یہ سمجھ لیں آپ. وہ اس میں کچھ سچی مچی کے ایسے ہیں, حالانکہ میری عمر کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں نا, آدھے سر ان کے سفید ہو گئے ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ حالانکہ میری کوئی ایکسٹرا کوئی خاص صحت بھی نہیں ہے, شاید شادیوں کی برکت سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے, یہی مجھے تو سمجھ میں آتا ہے, اور تو کوئی وجہ سمجھ میں. دوسرا, داڑھی میں بہت سے بال سفید ہیں, میں اس میں کالا کولا نہیں لگاتا, میں اس میں لائٹ براؤن کلر لگاتا ہوں. لیکن وہ کالے بالوں میں چھپ کے لگتا کیا ہے, تو اس لیے بدگمانی ہو سکتا ہے کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا تو نہیں, لیکن کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کالا کولا, میں کالا کولا بال کالے نہیں کرتا. آپ کے بال اگر چند بال سفید ہو نا, تو پھر آپ اگر اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ باقی کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں, تو وہ جائز ہے لائٹ براؤن یا براؤن لگانا. لیکن اتنا براؤن, اتنا ڈارک دیکھنے میں کالا لگے, اس کا کلر اتنا گہرا ہوتا ہے نا, وہ جائز نہیں ہے, وہ کالے ہی کے حکم میں آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ابو بکر کیا, اچھا یہ بتا دوں, 4 شادیوں کی برکت سے بال تو شاید کالے رہتے ہوں, لیکن بال رہتے ہیں نہیں. یہ ذہن میں رکھیں آپ, کہیں آپ کہیں کہ اب ہم کالے بال کے لیے 4 شادیاں کریں گے, تو اس کی تو شاید میں گارنٹی تو نہیں, لیکن میں شاید یہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بال سفید نہ ہو, لیکن بال رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر رہ گئے تو کالے رہ جائیں گے, نہ رہیں گے نہیں, کیونکہ میرے آدھے بال غائب ہو چکے ہیں. یہ تو یہاں سے رہ گئے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے, کتنی محبت سے, پھر کلمہ پڑھا, کتنے خوشی ہوئی ہوگی حضرت ابو بکر کو, اور کتنا غم ہوا ہوگا جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. لیکن کوئی زبردستی نہیں, تمیز. تو دیندار لوگ اپنی ابا سے, اپنی اماں سے تمیز سے بات کریں, بچھ جائیں ان کے سامنے. بھائی ابا کو لگے کہ اللہ کرے یہ دوسرا جو میرے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے یہ بھی فلم چھوڑ کے توبہ کر لے, صحیح ہے نا.
یہ نہ ہو ابا کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ایک بنا وہ یہ ہمارے لیے کیا بن گیا، ٹینشن بن گیا. اور اپنے اختیارات سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی بھی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح میرے بھائی جن کے شادی ہو جاتی ہے، بیوی دیندار پہلے سے اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہو؟ پہلے سے دیندار ہے پھر بگڑ گئی تو پھر آپ کہہ سکتے ہو بھائی ہم نے تو دیندار سمجھ کے شادی کی تھی. لیکن اگر پہلے سے نہیں ہے تو پھر تمیز سے ہی وہ آئے گی، سختی سے. آج کل بیگم کنٹرول میں نہیں آتی اور تم اسلام آباد پہ اور ریاست پہ چڑھائی کی بات کرتے ہو یار خلافت کے ہیں. تو کیا فضول قسم کی بات ہے. جو رہا سا ہے نا وہ بھی جائے گا. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا، اس کا میں قطعاً منکر نہیں ہوں، اس کا میں قطعاً منکر نہیں ہوں. جہاد تو قیامت تک چلتا رہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی ریاستوں کے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو جو تھوڑا بہت ہے نا اس سے بھی جاؤ گے. بعض ملک تو ایسے ہیں جن میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہے ہی نہیں نا، ان میں تو غیروں نے قبضے کی کوشش کی، وہاں کی عوام کھڑی ہوئی لڑائی کی. وہ تو 100% برحق جہاد ہے، جہاد کے منکر نہیں ہے. لیکن جہاد کا موقع اور اہل کون ہے، جگہ کون سی ہے، یہ ساری چیزیں جب تک اس پہ ڈسکشن نہ ہو، وہیں اٹھ کے نہیں ایک ایسی تحریک شروع کر دو جس کے فائدے کے بجائے